کہ تکبر انسان کے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے اور وہ کون سے اسباب ہیں جو انسان کے اندر تکبر کو پیدا کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرنا ہے؟ اس لیے، اور کیوں سمجھنا ہے؟ اس لیے تاکہ ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے دور کر سکیں اور ان اسباب سے اور ان چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بچا سکیں۔ علماء نے لکھا تکبر کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب علم ہے۔ علم، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، یہ تکبر کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے کہ جب کسی کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس کے اندر میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے علم کے ذریعے یہ کہتا ہے کہ عارفونی، مجھے پہچانو، میں کچھ ہوں۔ تو اس لیے انسان کو بعض اوقات جو علم کی وجہ سے تکبر آتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور اپنی حقیقت، اپنی اصلیت، اپنی ابتدا اس کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے۔ علماء نے لکھا قوم یہود کے اوپر جو اللہ جل شانہ کی طرف سے لعنتیں اور عذابات آئے، قوم یہود بھی اپنے علم کے تکبر کے اندر مبتلا تھی، اللہ جل شانہ نے ان کو مردود کر دیا۔ تکبر کے اسباب میں دوسرا سبب علماء نے عبادت بھی لکھا ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے بھی ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ پھر دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی جس کو اللہ نے تہجد کی توفیق دی، تسبیحات کی توفیق دی، نوافل کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، اب اس کی نظر میں باقی سارے لوگ پھر گنہگار بن جاتے ہیں، اور یہ اپنے عبادت کے زعم کے اندر، تکبر کے اندر آ جاتا ہے۔ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا، بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑا عابد، اتنی عبادت، اللہ جل شانہ کا اس کے ساتھ معاملہ دنیا کے اندر ایسے کہ اب وہ عابد جدھر جاتا ہے تو بادل اس کے اوپر سایہ کرتے ہوئے جاتے تھے۔ سخت دھوپ ہے، بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، اور ایک فاسق فاجر جو ہے اس طرف دھوپ کے اندر کھڑا، جس کو دھوپ نے پریشان کیا، اس کے دل کے اندر آیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی، نیک بندہ ہے، میں اس کے قریب جاتا ہوں، اس کی نیکی کا اثر بھی ہوگا، اس کی اوپر بادل نے سایہ کیا ہے، میرے اوپر بھی کچھ سایہ ہو جائے گا، کوئی ٹھنڈک محسوس ہو جائے گی، اس کی نیکی کا کوئی اثر مجھے مل جائے گا، اس کی قرب کے اللہ مجھے بھی کچھ نہ کوئی توفیق دے دے گا۔ اس اچھی نیت سے جب جاتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو کتابوں میں لکھا اس عابد نے اس کو ایسے دیکھا اور کہا کہ بھائی تو یہاں میرے پاس کیا کر رہا ہے؟ کہیں تیری وجہ سے اللہ میرے اوپر عذاب نہ بھیج دے۔ اب وہ بیچارہ جب اس سے چلنے لگا تو آتا ہے کہ وہ بادل جو ہے اب اس عابد کو چھوڑ کر اس فاسق کے اوپر چلنا شروع ہو گیا، اور یہاں پر جو ہے وقت کے نبی کی طرف وحی آتی ہے اور اس کو یہ پیغام بھجوایا جاتا ہے کہ اس عابد سے کہے کہ اب نئے سرے سے نیکیاں شروع کرے، پہلے جتنا کیا اللہ نے وہ سب مردود کر دی، اور اس فاسق کو جا کر کہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دی۔